میرا معمول تھا، میں اماں کے ساتھ بچپن سے ہی تہجد کے وقت اٹھنے کی عادی تھی۔ ساری دنیا جب سو رہی ہوتی تھی تب میں اور اماں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اماں کو میری اور اپنی عبادات پہ بہت ہی زیادہ غرور تھا اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ کئی بار میں اماں کو اس بات پر ٹوکتی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے تو انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کون سے لمحے میں ہماری گرفت ہو جائے اور وہ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لے۔ کہتے ہیں جب رب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میری باتوں پر اماں بس سر ہلا کر رہ جاتی، مگر ان پر میری باتیں اثر نہیں کرتی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو ہم دونوں سے بالکل الٹ تھا۔ اماں ہر وقت اسے نصیحتیں کرتی رہتی تھیں اور وہ بامشکل ہی ایک دو نمازیں ادا کر پاتا تھا۔ رمضان کے روزے بھی وہ بامشکل ہی رکھتا تھا۔ ایسے میں جہاں اماں میری وجہ سے سرشار رہتی تھی وہیں پر وہ بھائی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ میں ایک درس گاہ سے درس نظامی کا کورس کر رہی تھی۔ میری دنیاوی تعلیم BA تک تھی۔ کافی سال پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، مگر یہ بیوگی انہوں نے گھر کی چار دیواری میں رہ کر عزت سے گزاری تھی۔ ان کے مائکے والے کافی امیر تھے۔ ان کے بھائی باہر ہوتے تھے جو ہر مہینے معقول خرچ بھیج دیتے تھے۔ یوں اماں کو ابا کے بعد کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب تو میرا بھائی بھی اچھی خاصی پوسٹ پر جاب کرنے لگا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ بزنس بھی تھا۔ یوں ہمیں ابا کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی پیسوں کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ محلے کی اور خاندان کی عورتیں میری اماں کے کردار کی تعریف کرتی تھیں کہ اس عورت نے جوانی میں عزت سے بیوگی کاٹی، اپنے بچوں کی اتنی اچھی تعلیم و تربیت کی اور انہیں اس قابل بنایا۔ ان تعریفوں نے اماں کا دماغ خراب کر دیا تھا اور ان کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی پاک باز عورت سمجھتی تھی اور اوپر سے میں بھی اماں کی ہی طرح تھی۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ میں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتی اور نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ میری اس عادت کی وجہ سے اماں کو مجھ پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا اور وہ ہر آئے گئے کے سامنے میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں اور عورتیں ان کی نظر میں گنہگار تھیں۔ وہ کسی کی معمولی سی بھی غلطی دیکھتی تو اس کا پردہ نہیں رکھتی تھیں، بلکہ باقی عورتوں کے سامنے اس کا راز فاش کر دیا کرتی تھی اور کئی بار غلط بیانی سے کام لیتی تو کبھی مبالغہ آمیزی بھی کرتی تھی۔ میں انہیں ہمیشہ منع کرتی مگر وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ مجھے اماں کی اس عادت سے ڈر لگتا تھا۔ میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا اور 1 سال کے بعد شادی ہونا قرار پائی تھی۔ گو کہ ان کا ماحول ہمارے گھر کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ وہ بہت امیر اور رئیس تھے اور میرے منگیتر کو بھی مذہب سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بھی بالکل میرے بھائی کی طرح ہی تھے، صرف فرض ادا کیا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ بات اماں کو کہی تو اماں کہنے لگی کہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر فکر مت کرو، بعد میں بدل جاتے ہیں۔ اگر بیوی سمجھدار ہو تو شوہر کی بری سے بری عادت بھی چھڑوا سکتی ہے۔ اماں کی ایسی باتوں پر میں غصہ ہو جاتی تھی کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر یہ سوچ کر وہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں کہ وہ آ کر اس کو سدھار لے گی۔ اب بیٹیاں کسی کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو سدھارنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ میری ایسی باتوں پر اماں بھی غصہ کر جایا کرتی تھی اور کہتی تھی تو میری زیادہ استانی مت بنا کر اور یہ سیانی باتیں مجھے مت سکھا۔ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں تم سے زیادہ بہتر طور پر دنیا کو جانتی ہوں۔ تم یہ جو باتیں کر رہی ہو یہ صرف کتابی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت کتابوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ حقیقت بہت تلخ ہے اور زندگی کتابوں میں لکھی گئی کہانیوں سے تو بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ کہانیوں میں کردار کو ہم جس طرح چاہیں ان کی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں، مگر حقیقت میں ہماری زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہماری تقدیر کسی اور کے اشارے پہ چل رہی ہوتی ہے اور بے شک وہ جو ہر چیز پر غالب ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اور میرے لیے بھی اس نے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو تبھی اللہ پاک نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت آ کر بسنے لگی۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ وہ عورت کہیں سے بھی بیوہ نظر نہیں آتی تھی۔ چہرے پر میک اپ اور تازہ تازہ بنی ہوئی بھویں، بالوں میں لگایا گیا کلر، اس کا اچھا لباس اسے کہیں سے بھی بیوہ ظاہر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی عمر سے کئی گنا کم نظر آتی تھی۔ اور ایسے ہی اس کی بیٹی بھی تھی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی تھی۔ میں نے ایک دو بار درس میں آتے جاتے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو بے نیازی سے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اپنے آفس میں آتی جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنے مردوں کے درمیان وہ کس قدر اعتماد سے کھڑی تھی، جبکہ میرے برقعے میں ملبوس ہونے کے باوجود بھی جب کوئی ایک سے دوسری نظر ڈالتا تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی تھی، اور ایک وہ تھی جسے کسی بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی اپنی ہی دنیا تھی۔ محلے والے ان کے بارے میں کیا بولتے تھے، کیا سوچتے تھے، انہیں اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اماں کو اس بات سے بہت فرق پڑتا تھا۔ جب سے وہ اس محلے میں آئے تھے، اکثر عورتیں اماں کا اس عورت سے موازنہ کرنے لگی تھیں کہ اماں بھی بیوہ تھی اور وہ بھی بیوہ عورت تھی، مگر اماں نے آزادی کا ناجائز فائدہ بالکل نہیں اٹھایا اور اپنی بیٹی کی بھی اتنی اچھی تربیت کی کہ ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اور ایک وہ عورت تھی، شوہر سر پر نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر آزاد اور خود مختار تھی، اور بیٹی بھی بالکل ماں کے جیسی تھی۔ شرم و حیا تو جیسے ان دونوں کو چھو کے بھی نہ گزرا تھا۔ مجھے بھی ان کے رنگ ڈھنگ بالکل بھی پسند نہیں تھے، مگر جب اماں کو میں محلے کی عورتوں کے ساتھ ان دونوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اماں کا امیج میری نظر میں خراب ہو جاتا تھا، اور اکثر ان عورتوں کے جانے کے بعد میں اماں سے الجھ پڑتی کہ آپ کیوں کسی کی برائی کر رہی ہیں، آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہی ہیں، کل کو کوئی آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ تب اماں کا جواب سن کر میں جی جان سے کانپ کے رہ گئی۔ اماں کہنے لگی، کوئی میرے بچوں کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ میری بیٹی جیسا شفاف کردار تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ لوگ تو میری تربیت کی مثالیں دیتے ہیں، بھلا میری اولاد کے بارے میں کوئی کیوں ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ بات سن کر مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ اماں کچھ خدا کا خوف کریں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہو جائے۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے، اور اللہ پاک کو غرور بالکل بھی نہیں پسند۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی کہ خدا سجدے کی توفیق انہی لوگوں کو ہی دیتا ہے جو اس کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک مجھے فرض کے علاوہ نفلی عبادت میں بھی سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو میری عبادات پسند آ رہی ہیں، اور میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ اماں، آپ کو پتہ ہے دنیا کے چپے چپے پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ جنت سے نکالا گیا صرف اپنی ایک خامی کی وجہ سے، اور وہ خامی تھی اس کا اپنی نیکیوں پر غرور کرنا۔ میری بات کچھ اماں کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور تب وہ کہنے لگی کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کے بعد میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی۔ میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اماں کو میری بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ صرف چند دن ہی ہوا۔ کچھ دن کے بعد محلے والوں کے ہاتھ میں ایک نیا واقعہ آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہر روز وہ لڑکی ایک گاڑی میں گھر آتی تھی۔ وہ گاڑی اس کو گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ کر واپس چلی جاتی تھی۔ کچھ دن تو محلے والوں نے برداشت کیا، اور ایک دن اماں اور محلے کی عورتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج اس عورت کو کہیں گے کہ وہ اپنے لچھن درست کر لے، ورنہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ہماری بہو بیٹیوں پر اس بات کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اتوار والے دن وہ دونوں ماں بیٹی گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ جب اماں محلے کی عورتوں کے ساتھ ان کے گھر میں گئی اور انہیں اس بات پر لان تان کرنے لگی، ان کی واپسی رات گئے تک ہوتی ہے، وہ اپنے طور طریقے درست کر لیں ورنہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائیں۔ وہ عورت تو خاموش رہی تھی،
مگر اس کی بیٹی نے محلے کی عورتوں کو خوب باتیں سنائی تھیں اور گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں گھر آ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ توبہ توبہ، اتنی دیدہ دلیری! ماں کے ہوتے ہوئے جوان بیٹی اس طرح ہاتھ لہرا لہرا کر بول رہی تھی، اور اتنی بدلحاظی کہ محلے کی عورتوں کو گھر سے نکال دیا۔ آخر ہم صحیح بات ہی تو کہنے گئے تھے، ہم تو ان کے بھلے کے لیے ہی یہ بات کہہ رہے تھے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو کسی کو نیکی کی دعوت دینے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اماں کو ایسی باتیں کرتے دیکھ کر میں نے ان کے پاس آ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب انہوں نے مجھے سارا قصہ بتایا کہ وہ لڑکی جس کا نام سارا تھا، اس نے ہم سب عورتوں کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ جب ہم مجبور تھے تو ہماری کسی نے مدد نہیں کی، اور جب ہم اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر کوئی ہماری زندگی میں مداخلت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ ہمیں بھی اچھے برے کی تمیز ہے، اور ہم آپ سے بہتر اپنا بھلا جانتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں مداخلت مت کریں۔ ایک حد تک اس کی بات مجھے صحیح لگی۔ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے بارے میں آزاد تھا، مگر جس طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی اس پر مجھے بھی اعتراض تھا، مگر میں یہ سمجھتی تھی کہ اس پہ کسی کا سوال اٹھانا بنتا ہی نہیں تھا۔ تب میں نے اماں کو کہا کہ اب محلے کی عورتیں کچھ بھی کہیں، آپ ان کے گھر میں نہیں جائیں گی اور نہ آپ ان کے بارے میں کوئی بات کریں گی۔ مگر اماں تو اس بات کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے 3 دن تک وہ اس لڑکی کی دیدہ دلیری کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی، اور پھر ایک دن اماں نے اسے صبح آفس میں جاتے دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اس نے جدید فیشن کے تقاضے کے مطابق لباس پہن رکھا تھا اور دوپٹہ بھرائے نام تھا۔ جب اماں یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو تبھی میرے بھائی رمیز کے کان کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگا، آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اماں بھی بس اسی بات کی ہی منتظر تھی۔ یہ ہمارے محلے میں جو نئی ماں بیٹی آئی ہے، انہوں نے تو پورے محلے میں گند پھیلا کے رکھا ہے۔ اس بات پر میں نے بھائی کے چہرے کے زاویے کو بگڑتے ہوئے دیکھا، نہ جانے کیوں۔ وہ ماں سے پوچھنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اماں اسے بتانے لگی کہ ان دونوں ماں بیٹی کے لچھن کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو کچھ اماں نے دیکھا تھا اور سنا تھا وہ مرچ مسالہ لگا کر رمیز کو بتانے لگی۔ رمیز کہنے لگا، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنے کا حق ہے۔ اس نے گویا 2 جملوں میں بات سمیٹ کر اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مرکوز کر لی تھی، مگر اس کی بات سن کر اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھلا انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی کہاں تربیت کی تھی کہ وہ برے کو برا بھی نہ کہے؟ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تم پہ بھی لگتا ہے کہ زمانے کا اثر ہو گیا ہے، میری تربیت کو بھولتے جا رہے ہو۔ اماں کو خفا دیکھ کر رمیز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے اماں، آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہیں، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ ان لوگوں سے الجھنے کی۔ جیسی زندگی وہ گزار رہی ہیں انہیں گزارنے دیں، اور آپ ان کے کیا محلے میں کسی کے بھی معاملے میں مت بولا کریں۔ ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں کسی کو کسی کی بات بتانے کا۔ میں رمیز کی بات سے متفق تھی اور اماں کو بھی یہی بات سمجھا رہی تھی، مگر اماں تھی کہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ کچھ دن بعد کی بات ہے، جب میں درس میں جانے کے لیے گھر سے نکلی تو میں نے اپنے چند قدم آگے سارا کو جاتے ہوئے دیکھا، اور حسب معمول اس کو دیکھ کر میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اور کچھ فاصلے پر میں نے رمیز کی گاڑی کو کھڑے دیکھا اور سوچا کہ چلو آج رمیز کے ساتھ ہی میں درس میں چلی جاتی ہوں، شاید وہ میری وجہ سے ہی اب تک کھڑا ہے۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس کی گاڑی میں سارا سوار ہو گئی اور گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ پر گمسم کھڑی رہ گئی۔ یہ میری آنکھوں نے کیسا منظر دیکھا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں گھر آنے کے بعد بھی گمسم رہی۔ اماں نے کئی بار مجھ سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ اماں کو میں کیا بتاتی؟ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ شاید وہ بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح ٹائم پاس کر رہا ہے اور اس لڑکی کو استعمال کر رہا ہے۔ مگر ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے گھرانے میں تو یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اگر اماں کو یہ بات پتہ چل جاتی
تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتی۔ وہ تو ہر وقت میری اور اپنی پاک دامنی کے قصے محلے کی عورتوں کو سناتی رہتی ہیں، اور اگر ایسے میں ان کے سامنے ان کے بیٹے کی یہ بات آ جاتی تو ان کی محلے بھر میں کیا عزت رہ جاتی۔ اور یہ بھی غنیمت تھا کہ اس وقت میرے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی اور عورت دیکھ لیتی تو وہ مرچ مسالہ لگا کر اماں کو بتاتی، اور اماں کے دل پر کیا گزرتی یہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی، اور اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ میں رمیز سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کی موجودگی میں اس کے ساتھ یہ بات کرنا انتہائی غیر مناسب تھا۔ اور ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ میں نے رمیز سے جب سارا کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کتنی دفعہ اسے تمہاری گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ 1-2 بار کی بات نہیں ہے، 4-5 بار تو آنکھوں کو دھوکا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو میں نے دیکھا ہے اور میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر محلے کی کسی عورت نے دیکھ لیا اور اس نے مرچ مسالہ لگا کر اماں کو ہی بتایا تو تم جانتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ میری بات نے رمیز کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میرا سوال جوں کا توں موجود تھا۔ اس نے ابھی تک میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی اماں محلے سے واپس آ کر کہنے لگی، کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں؟ تب میں نے موضوع بدل دیا اور اماں کے ساتھ باتیں کرنے لگی، مگر میرا ذہن ابھی تک وہیں پہ الجھا ہوا تھا، اور یہ بات بھلا کب تک چھپی رہ سکتی تھی۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو اماں کو میں نے سخت غصے کے عالم میں دیکھا۔ وہ یہاں سے وہاں غصے سے چکراتی پھر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ تمہارے بھائی نے مجھے بے عزت کروایا ہے، اس نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اماں کو ایک جگہ پر بٹھایا اور انہیں ٹھنڈا پانی لا کر دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے صحیح بتائیں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ آج نجمہ آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ سارا اور رمیز کا چکر چل رہا ہے، روزانہ سارا اس کی گاڑی میں آتی اور جاتی ہے، اور تم ماں ہو کر بھی اس بات سے بے خبر ہو، اور تم ہی تو اس لڑکی کو اتنا ناپسند کرتی ہو، اور کل کو اگر وہ تمہارے گھر میں بہو بن کر آ گئی تب تم کیا کرو گی؟ تب سے ہی میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ ابھی رمیز کو اپنے گھر بلا لوں اور اس سے پوچھوں کہ بتاؤ سچ کیا ہے۔ اماں کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے رمیز کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ رات کو وہ خلاف معمول کافی دیر سے واپس آیا تھا۔ وہ شاید خود کو اماں کے سوالوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب وہ گھر پر آیا تو آتے ساتھ ہی اماں اس پر غصہ کرنا شروع ہو گئیں، ورنہ پہلے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے پانی اور اس کے بعد کھانے کا پوچھا کرتی تھی، اور آج تو وہ جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ آج وہ اس قدر غصے میں چلا رہی تھی کہ در و دیوار ان کے غصے سے جیسے ہل رہے تھے، اور آج انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور گھر سے باہر ان کی آواز جا رہی ہے۔ تب رمیز نے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ یہ بات وہ آرام سے پوچھ سکتی ہے۔ اماں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر کو تم اس لڑکی کو کیوں اپنی گاڑی میں بٹھا کر آفس میں لے جاتے ہو اور واپس بھی لے کر آتے ہو؟ میں سمجھی کہ وہ اماں سے اس بات پر معافی مانگے گا اور انہیں یقین دلائے گا کہ وہ آج کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، مگر اس کی بات نے میرے ساتھ ساتھ اماں کو بھی حیرت کے جہاں میں ڈال دیا۔ جب اس نے کہا کہ وہ سارا کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، وہ تمہیں کیوں کر پسند آ گئی؟ آخر اس چڑیل نے میرے معصوم بچے کو پھانس کیسے لیا؟ اور تم کیوں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا شریف لڑکیوں کی کمی ہے؟ وہی رہ گئی ہے جس کے ساتھ مل کر تم نے میری نسل خراب کرنی ہے؟ مگر بھائی کا اس بات پر اصرار تھا کہ انہوں نے سارا کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ ان کی نظر میں سارا ایک مظلوم اور یتیم لڑکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہادر اور خود اعتماد تھی، جو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی تھی۔ اماں نے ان کی بات پر سر پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ تمہیں ایک وہی بے حیا ملی ہے سارے زمانے میں۔ اب بھائی کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے امی کو صاف طور پر کہہ دیا
کہ وہ سارا کا رشتہ لینے کے لیے جائیں۔ امی نے بھی بنا سوچے سمجھے انکار کر دیا کہ وہ اس کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی اور نہ ہی وہ اس کا رشتہ لینے جائیں گی۔ اب گھر میں عجیب سی فضا بن گئی تھی۔ ایک طرف تو ماموں کا امی کو فون آیا کہ وہ کچھ دنوں میں واپس پاکستان آ رہے ہیں اور پھر وہ میری جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف سے تو امی اس بات پر خوش تھی کہ میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی، دوسری طرف بھائی کا اس بات پر اصرار، اگر شادی کریں گے تو صرف سارا کے ساتھ ہی کریں گے۔ اس بات نے امی کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ انہوں نے بھائی کو صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس حرافہ کو کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ ایسی لڑکیاں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عزت کے لائق نہیں ہوتی۔ امی کی بات سن کر میں نے امی کو کہا، خدا کا خوف کریں، اتنے بڑے بول مت بولا کریں، مگر امی میری کہاں سننے والی تھی۔ انہوں نے اپنی روش کو بالکل بھی نہ بدلا، اور پھر اس دن جب بھائی شام کو واپس آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ سارا تھی۔ یہ دیکھ کر امی کا دماغ گھوم گیا۔ تب بھائی نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور یہ اب سے میری بیوی ہے اور یہ اسی گھر میں رہے گی۔ بھائی کی یہ بات سن کر امی غش کھا کر گر گئی۔ انہیں اگلے دن جا کر ہوش آیا۔ کتنی دیر تک وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھی جا رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ کیا کیا ارمان تھے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، اور بیٹے نے کیا کیا۔ وہ جس لڑکی کو ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب اس نے اس لڑکی کو ان کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اوپر سے محلے میں بھی جلد ہی یہ بات پھیل گئی تھی، اور محلے کی عورتیں بھی اماں کے پاس آ کر بظاہر ہمدردی میں مگر ان کو طعنے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ سبھی اماں کی سارا اور اس کی ماں سے ناپسندیدگی کے بارے میں آگاہ تھے، اور بھائی نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جو پورے محلے میں بدنام تھی، اور اس کو بدنام کرنے میں زیادہ ہاتھ اماں کا تھا، اور اب وہی ان کے گھر کی عزت بن کر آ گئی تھی۔ محلے والوں کے ہاتھ میں بات کرنے کے لیے ایک زبردست موضوع لگ گیا تھا۔ اماں کو اپنی شکست کسی طور پر بھی قبول نہ تھی۔ وہ بھائی سے بار بار اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ اس کو طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے، مگر بھائی نے اماں کی ایک بھی نہیں سنی۔ اب سارا نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور گھر میں رہتی، مگر وہ اماں کے ڈر کی وجہ سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اگر وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو اماں اسے روک دیتی اور کہتی کہ تمہیں میری خدمتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب کبھی سارا کی امی آتی تو اماں انہیں بھی بے عزت کر کے واپس بھجوا دیتی، بات بات پہ انہیں بے حیا ہونے کے طعنے دیتی۔ سارا کی امی اس بات پر آنسو بھر کر رہ جاتی اور خاموشی سے جواب دیے بغیر واپس پلٹ جاتی تھی۔ جب سارا اس گھر میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا ہم اس کو سمجھتے تھے، بلکہ وہ اچھی خاصی سلجھی ہوئی عادات و اطوار کی لڑکی تھی، اور اب اس نے لباس بھی ہمارے ماحول کے مطابق پہننا شروع کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھائی کو پسند کرتی تھی اور ان کی پسند کے مطابق وہ ڈھل رہی تھی، مگر اماں تھی کہ وہ سارا کو کسی طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس نے ہماری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ اس دن ہمارے گھر میں چور گھس آئے تھے۔ اس دن بھائی کو آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، اور وہ سارا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس دن گھر میں اماں اور میں اکیلے تھے۔ آدھی رات کو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اماں نے یہ سمجھ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید بھائی خلاف معمول جلدی آ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ سامنے چند اجنبی چہرے دندناتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے تھے، اور گھر میں جو بھی نقدی اور زیورات تھے وہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ سانحہ ہمارے لیے بہت برا تھا۔ اگلے دن جب یہ بات محلے میں پھیل گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ محلے والوں نے اب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں جس گھر میں 2 ماں بیٹی اکیلی تھی وہاں پر چور گھس آئے تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ صرف روپیہ پیسہ لوٹ کر گئے ہوں؟ یقیناً اس گھر کی عزت بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگوں کی باتوں کو روکنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب تو محلے والے جب سے بھائی نے شادی کی تھی ہمارے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے، اور اب جب سے گھر میں چوری ہوئی تھی تب سے تو میرا کردار بھی جیسے سب کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا۔
میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ محلے کی عورتیں اور مرد اب مجھے دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتے۔ میرا درس نظامی کا کورس ختم ہو گیا تھا، میں نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ سب باتیں اماں تک بھی پہنچ گئی تھی اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کے روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میری پاک باز بیٹی پہ لوگوں کو الزام اور تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تب میں نے اماں کو کہا کہ یہی کچھ آپ دوسروں کے ساتھ کرتی تھی، اور جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اسی لیے منع کرتی تھی کہ اتنا غرور انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ خود کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ زور سے منہ کے بل گرتا ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں سمجھی۔ اس واقعے کے بعد سے اماں بہت بدل گئی تھی۔ ان کا سارا کے ساتھ بھی رویہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، اور وہ جو مجھے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کرنے پر ڈانٹ دیا کرتی تھی، اب اگر میں گھنٹوں بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی تو اماں مجھے اس بات پر نہیں ٹوکتی تھی۔ ایسے میں اگر سارا کی امی آ جاتی تو اماں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے طنز کرنا اور تانے دینا جیسے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ایک دن سارا نے باتوں باتوں میں بتایا کہ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ امی پڑھی لکھی تھی، انہوں نے جاب کی، مجھے پڑھایا لکھایا، اور میری امی شروع سے ہی فیشن اور ماڈرن سی تھی۔ شروع سے ہی ہمارے گھر کا ایسا ہی ماحول تھا کیونکہ امی بہت بڑے گھر کی تھی۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے میکے والوں نے ان کو اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا، کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا، اور یہاں تک کہ میرے تایا ابو نے وہ گھر بھی ہم سے ہتھیا لیا جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے۔ اس موقع پر امی نے بہادری سے کام لیا اور اپنی تعلیم کو استعمال میں لائی اور نوکری کر کے اور مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے بھی جاب کرنا شروع کر دی۔ میری جاب کی ریکوائرمنٹ میں ایسی ڈریسنگ شامل ہونا بہت ضروری تھا، سیلری پیکج بہت اچھا تھا، تبھی میں یہ جاب کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے امی کو جاب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے چھوڑنے اور لے کر جانے کے لیے آفس کی گاڑی آتی تھی، اسی وجہ سے لوگ مجھے برا اور بے حیا سمجھتے تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کیونکہ جب ہم مجبور تھے ہماری کسی نے مدد نہیں کی، اور اب انگلی اٹھانے کے لیے سب لوگ ہمارے دروازے کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ہی اس دن میرا غصہ محلے کی عورتوں پر اتر گیا، اور بعد میں مجھے اس بات پہ پچھتانا بھی پڑا کہ یہ لوگ تو اپنی جگہ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں وہ اتنی بری نہیں تھی۔ اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی، انہیں اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ماموں تک کوئی بات نہ پہنچ جائے اور وہ کہیں میرے رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ جہاں یہ باتیں محلے میں گردش کر رہی تھی وہیں ہمارے رشتے داروں تک بھی پہنچ گئی، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ ماموں تک یہ باتیں نہ پہنچتی۔ ماموں تک بھی یہ تمام باتیں مرچ مسالہ لگا کر پہنچائی گئی، اور جہاں پر بھائی کی یہ دیدہ دلیری ان کے لیے ناقابل قبول تھی، وہیں پر میرا کردار بھی ان کے لیے مشکوک بن گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف میرا رشتہ توڑ دیا بلکہ اماں سے بھی تمام رشتے ناطے ختم کر دیے۔ اماں اس صدمے سے دھری ہو کے رہ گئی، وہ اب جیسے اپنی جگہ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ انہیں زمانے بھر سے شکوہ تھا اور اب ہر وقت وہ کھوئی کھوئی چپ چپ رہتی تھی۔ میں انہیں ان کی غلطیوں کا، گناہوں کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ وہ پہلے ہی اس قدر شرمندہ ہے اور مزید انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے میں بھی اس بات پر خوش تھی کہ ماموں نے خود سے ہی رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اپنا منگیتر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہمارے مزاج میں بہت زیادہ فرق تھا، میرا مذہب کی طرف رجحان تھا اور وہ بہت زیادہ ماڈرن تھا۔ ہماری نبھا بہت مشکل تھی۔ جب گھر میں سوگوار کی کیفیت چھائی ہوئی تھی تبھی میری درس والی باجی، جن کے درس میں پڑھ رہی تھی، وہ ہمارے گھر میں آئی اور اماں سے وہ میرا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے مانگنے آئی تھی۔ ان کے بھائی کا بزنس تھا۔ اماں نے بھائی کو کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ بھائی نے اگلے دن ہی بتا دیا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ان کے باقی گھر والے بھی آئے۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی اور وہ لوگ شادی بھی سادگی کے ساتھ ہی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں سادگی سے رخصت ہو کر ان کے گھر میں آ گئی
اور واقعی میں وہ لوگ بہت اچھے تھے، اور اس کا اندازہ مجھے شادی کے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ اور جب میں خوشی خوشی اپنے گھر میں آئی تو یہاں کا ماحول بھی کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ آج چھٹی تھی اور بھائی بھی گھر پر تھے۔ سارا کے ساتھ اب امی کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ اس کو ایسے ہی چاہنے لگی تھی جیسے کہ مجھے چاہتی تھی۔ ان تینوں کو خوش باش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تبھی بھائی نے بتایا کہ وہ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر ایک اور جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر بھائی نظریں چراتے ہوئے بولے کہ اماں کو محلے والوں کی باتیں ڈپریشن اور فرسٹریشن میں مبتلا کرتی ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس علاقے سے گھر بیچ کر کسی دوسرے علاقے میں لے لیتا ہوں۔ کم از کم اماں ڈپریشن سے تو باہر آ سکیں گی، ورنہ یہ محلے کی عورتیں باتوں کے کچوکے لگانا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ میں بھی بھائی کی اس بات سے کافی حد تک متفق ہو گئی، اور پھر یہ گھر چھوڑ کر بھائی نے اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب ہی گھر کا ماحول دن بہ دن پرسکون ہوتا گیا، اور اماں بھی پرانی باتوں کو بھول گئی تھی۔ اب وہ عبادت سچے دل سے کرتی تھی، ریاکاری اور منافقت جیسے ان سے کہیں کھو گئی تھی، اور میں اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی